السلام علیکم بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا لاسٹ ٹائم ہم نے انفلیشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کا مطلب کیا تھا کہ قیمتوں کا مسلسل بڑھتے رہنا۔ پھر ہم نے اس کے کچھ ٹائپ بھی پڑھی تھی، ایک ٹائپ بھی پڑھی تھی ہم نے۔ تو آج ہم اس کی باقی ٹائپس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کی سیکنڈ ٹائپ ہے بیٹا رائزنگ لیبر کورس، یعنی کہ وہ کہتے ہیں جو مزدور کام کر رہے ہیں تو ان کی اجرتوں کو بڑھا دینا۔ تو بیٹا آج ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ Rising labor costs caused by wage increase which exceed any improvement productivity۔ وہ کہتے ہیں رائزنگ لیبر کوسٹ، کہتے ہیں مزدوروں کی اجرتوں کا بڑھ جانا۔ کیوں بڑھتی ہیں؟ کیسڈ وجوہات بائی ویج انکریز، اجرتوں کا بڑھ جانا، which exceed by improvement in productivity کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی بزنس یا کسی بھی کاروبار میں کہتا ہے اگر کوئی چیز زیادہ بننے لگ جائے تو پھر وہ کہتا ہے کہ مزدوروں کی اجرتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات بیٹا جب کوئی کاروبار بڑھتا ہے تو پھر لوگ زیادہ مزدور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مزدور کی کمی ہو جائے پھر جو مزدور موجود ہوتے ہیں پھر مزدور بھی تھوڑے نخرے کرتے ہیں کہ ہمیں جو زیادہ مزدوری دی جائے تو تبھی ہم کام کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیکٹری کے باہر اسٹرائک بھی کر دیتے ہوتے ہیں مزدور کے، ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ تو وہ کیوں بڑھاتے ہیں؟ جب کوئی بھی انڈسٹری جو ہے یا کوئی فرم ہوتی ہے وہ اپنا کاروبار اچھے سے کر رہی ہوتی ہے، بڑھا رہی ہوتی ہے، ان کی جو سیل جو ہے اچھی ہو جاتی ہے تو پھر مزدور کی اجرتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ آگے کہتا ہے دس کیس از امپورٹنٹ ان دوز انڈسٹریز، کہتا ہے یہ جو وجوہات ہے یہ اہم ہے ان دوز انڈسٹریز، ان انڈسٹریوں میں وچ آر لیبر انٹینسو، جن کا وغیرہ سارا جو کاروبار کا جو رجحان ہے وہ مزدوروں کا پر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں ڈیسائیڈ ناٹ ٹو پاس دیز ہائر کوسٹ آن ٹو دیئر کسٹمر، وہ کہتا ہے کہ پھر میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہائر کوسٹ ہوتے ہیں وہ یہ اپنے کسٹمر پر لاگو نہ کریں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا پھر میں کیا ہوتی ہیں، پھر میں بیٹا وہ ہوتی ہیں جو کسی بھی چیز کو بناتی ہیں یا اس میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے پھر میں جو ہے جب وہ ان کے جو مزدور ہیں اگر ان کو زیادہ پے کریں، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ اپنے کسٹمر پر لاگو نہ کرے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی کوئی انڈسٹری یا فرم کوئی چیز بناتی ہے اس میں کوئی ٹیکس لگتا ہے، یا جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے، بجلی کا بل جو بھی ہوتا ہے اس کو اپنے جو چیز وہ بیچتے ہیں اس میں شامل کر کے اپنے صارفین سے اس کو وصول کرتے ہیں قیمت کی صورت میں، کیونکہ ظاہر سی بات انہیں اپنا منافع بھی نکالنا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ کیا بتا رہے ہیں، اس میں آپ یہی چیز بتا رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے پھر میں جو ہے اس چیز کو اپنے کسٹمر پر لاگو نہ کرے، کیوں نہ کریں، یعنی کہ کسٹمر سے جو ہے زیادہ قیمتیں وصول نہ کرے، کیوں نہ کرے، وہ کہتا ہے دے مے بی ایبل ٹو اچیو سم کاسٹ سیونگ ان ادر ایریاز آف بزنس، وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انڈسٹری جو اگر زیادہ اچھا کاروبار کر رہی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس مزدوروں کے اجرت کو بڑھا دیں اور جو چیز وہ مزدور سے بنوا رہے ہیں اس کو کسٹمر سے اس سے زیادہ قیمت وصول نہ کریں، بلکہ اس کو کسی اور بزنس میں جو ہے ان کے وہاں لگا کر جو اپنا حساب کا جو ہے لیول کر لیں، پورا کر لیں۔ اچھا، بٹ ان دا لانگ رن ویج انفلیشن، ویج کہتے ہیں اجرت انفلیشن، وہ کہتا ہے اگر جو ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے یعنی کہ قیمتوں جو بڑھا ہوا ہے، ویج انفلیشن قیمتوں کا اجرتوں کا بڑھا ہوا ہے مزدوروں کی ٹینڈز ٹو موو کلوزلی، وہ کہتا ہے یہ نا آہستہ آہستہ بند ہو سکتا ہے ود پرائس انفلیشن، جیسے جیسے قیمتیں بڑھی ہوتی ہیں چیزوں کی، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ویج انفلیشن ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس طرح سے کم بھی ہو سکتا ہے ایک لانگ عرصے میں، اگر کوئی فیکٹری عرصہ طویل میں کام کرے۔ اب عرصہ طویل اور عرصہ قلیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرصہ قلیل کیا ہوتا ہے، طویل کیا ہوتا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ، اگر بیٹا آپ کو یاد نہ ہو تو مجھ سے بعد میں پوچھیے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ مزدور کی اجرتوں کو کم کیا جا سکتا ہے جب مسلسل قیمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، بیکاز دیر آر لیمٹس، وہ کہتا ہے کچھ لیمٹس ہیں ٹو دا ایکسٹینڈ بڑھانا ٹو وچ اینی بزنس کین ابزرو ہوتا ہے جذب کرنا ہائر ویج ایکسپینسو، وہ کہتا ہے کہ کیونکہ کسی بھی کاروباری طبقے کے لیے نا ایک یہ مزدور کی اجرتوں کو برداشت کرنا ایک حد تک ہی ہوتا ہے، اس حد سے زیادہ کوئی بھی بزنس جو ہے برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہو سکتا ہے کہ جو کاروباری طبقات ہوتے ہیں وہ جو ہے اجرتوں کو اپنے صارفین سے وصول نہ کریں جو مزدوروں کو ایکسٹرا اجرتیں دے رہے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کاروبار میں اس کو کر کے اپنا جو ہے لیول کر لیں۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ ایک نا لمٹ ہوتی ہے جس پر جو ہے وہ مزدور کی اجرتوں کو بھی بڑھا دیں اور اپنے صارفین سے وصول بھی نہ کریں، اگر اس ایک لمٹ سے آگے جو ہے وہ کاروبار برداشت نہیں کر سکتے، ورنہ پھر وہ اپنے صارفین سے جو ہے وصول کرنا شروع کر دیں گے کہ جو قیمتیں جو چیزوں کی اور زیادہ بڑھ جائیں گی، تو کہتے ہیں ایک نا یہ لمٹس ہوتی ہیں اسے زیادہ نہیں کر سکتے ہوتے، تو اس لیے جو ہے مزدور کی اجرتیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی اصلی حالت پر بھی آ جاتی ہوتی ہیں، جیسا کہ اگر چیزوں کی قیمتیں جو ہے بہت زیادہ ہائی لیول پر اگر بڑھ جائیں،
اچھا اب نیچے کہتے ہیں کہ ہائر انڈائریکٹ ٹیکسز امپوزڈ بائی دا گورنمنٹ. اب یہاں کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں کہتے ہیں ہائر انڈائریکٹ ٹیکسز امپوزڈ بائی گورنمنٹ. وہ کہتا ہے اگر گورنمنٹ جو ہے کسی بھی چیز کے بنانے پر زیادہ ٹیکس لگا دے. اب یہ میں نے آپ کو بیٹا بتایا تھا کہ جب بھی کوئی فرم یا انڈسٹری کوئی چیز بناتی ہے گورنمنٹ کو اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. کام سارا ایک بندہ ہے اس نے فیکٹری بنائی ہے اپنا کام کر رہا ہے اس نے مزدور رکھے ان کو اجرتیں دے رہے ہیں کوئی چیز بنا رہے ہیں مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں ٹیکس دیں آپ اس پر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اس ملک میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے اپنا جو ہے ٹیکس پے کریں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایک بڑے پیمانے پر کاروبار کرتا ہے اس پر بھی گورنمنٹ کیا کہتے ہے اسے ٹیکس وصول کرتی ہے. اب یہاں کہتے ہیں کہ ہائر انڈائریکٹ ٹیکسز امپوزڈ بائی گورنمنٹ فار ایگزامپل ارائز ان دا فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ ارائز ان دا آگے مٹا ہوئے لفظ یہ آپ دیکھ لیجیے گا آف ایکسائز ڈیوٹی آن الکوحل اینڈ سگریٹ. اور بیٹا ایکسرسائز ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ ڈیوٹی ہوتی ہے جو کوئی بھی اگر گورنمنٹ کسی بھی انڈسٹری کو یا پھر ان کو اجازت دیتی ہے کہ آپ یہ چیز بنا لیں. زیادہ تر نشہ آور چیزیں ہی ہوتی ہیں جیسے الکوحل ہو گیا سگریٹ ہوگی پھر ان کو جو بیچتے ہیں تو گورنمنٹ اگر ان ٹیکسز کو بڑھا دے پھر کیا ہوگا؟ An increase in fuel duties or perhaps a rise in the standard rate of value added taxes. پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر صارفین جب ان چیزوں کو خریدیں گے تو ان ٹیکسوں کو بھی ساتھ جو ہے شامل کر دیا جائے گا ان کے ریٹ کیا ہیں بڑھا دیے جائیں گے. ٹیکس اور an extension to a range of product to which VAT is applied. اب VAT بھی یہ وہی چیز ہے ویلیو ایڈڈ ٹیکسز. یہ ٹیکسز آر لیوڈ آن پروڈیوسرز جو چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے بنائے جاتے ہیں لیول کیے جاتے ہیں who depending on the price elasticity of demand and supply. وہ کہتے ہیں جو چیز بنانے والے جو ہوتے ہیں نا سپلائر وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کے جو ٹیکس ہوتے ہیں ان کو لیول کرتے ہیں یا بناتے ہیں. جو کوئی بھی چیز زیادہ بک رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ فیکٹری میں زیادہ بن رہی ہوتی ہے جتنی وہ چیز زیادہ بن رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کیا کرتی ہے اس پر اتنے زیادہ ٹیکس لیتی ہے کیونکہ جب بھی کوئی فرم یا انڈسٹری کوئی چیز جتنی زیادہ بیچتی ہے تو گورنمنٹ کو اس کی رپورٹ جاتی ہے ساری. جتنی گورنمنٹ دیکھے گی کوئی انڈسٹری جو ہے اس چیز کو زیادہ بیچ رہی ہے اس سے انڈسٹری سے جو اتنے زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے گا. اس سے آگے ہے can up to the passes on the burden of the taxes onto consumers. تو پھر وہ کہتے ہیں ان ٹیکسوں کا جو برڈن جو بوجھ ہے وہ کس پر ڈالا جائے گا؟ صارفین پر ڈالا جائے گا. جتنا گورنمنٹ کسی انڈسٹری سے ٹیکس وصول کرے گی اتنا ہی زیادہ بوجھ جو ہے صارفین سے اس کی وصول کیا جائے گا. کیسے؟ میں نے ابھی بتایا کہ جب بھی کوئی انڈسٹری کوئی چیز بنائے گی گورنمنٹ جتنا ان سے ٹیکس لے گی اگر بجلی بھی مہنگی ہو گئی یا فیول بھی مہنگا کر دے گی گورنمنٹ جتنا بھی گورنمنٹ جو وہ انڈسٹری کو اس چیز کو بنانے کا خرچہ ٹوٹل ہوگا وہ صارفین سے وصول کرے گی کیونکہ انہوں نے اپنا منافع بھی تو لینا ہوتا ہے نا. اگر کہتے ہیں فار ایگزامپل مثال کے طور پر if the government was to choose to levy a new taxes on aviation fuel. اور یہ بیٹا aviation fuel یہ وہ ہوتا ہے جب یہ جو جہاز چلتے ہوتے ہیں نا تو ان میں یہ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں جو امپورٹ ایکسپورٹ میں جو ہے چیزوں کو لے جانے میں لے کر آنے میں جو ہے زیادہ کام کرتے ہیں. then this would contribute to a rise in cost push inflation. تو پھر کیا ہوگا اس سے بھی کیا کہتے ہیں کہ چیزوں کی قیمتیں کیا ہے زیادہ بڑھ جائیں گی. ظاہر سی بات ہے اگر وہ فیول ہی مہنگا ہو جائے گا جس پہ جہاز چلتا ہے جس سے امپورٹ ایکسپورٹ ہونی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر چیزوں کی قیمتیں کیا ہے بڑھ جائیں گی. اس کے بعد جو اس کی لاسٹ یہ ریزن ہے وہ ہے انکریز ان منی سپلائی. اب منی سپلائی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب گورنمنٹ جو ہے جب یہ نوٹ چھاپتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا اس کا ایک رول ہوتا ہے نوٹ چھاپنے کا کہ اس کے جب بھی نوٹ چھاپے جاتے ہیں ان کے نوٹوں کے برابر سونا چاندی رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے مطابق نوٹ چھاپے جاتے ہیں. اگر گورنمنٹ جو ہے زائد نوٹ چھاپ دیتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سونا چاندی جو اتنا زیادہ نہیں پڑتا ہے مثال طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ سونا چاندی اگر 50 لاکھ کا پڑا گورنمنٹ جو ہے نے جو ہے 1 کروڑ کے نوٹ چھاپ دیے ہیں تو باقی جو 50 لاکھ ہوں گے ان پیسوں کی قدر زیادہ نہیں ہوگی. اب یہاں کہتے ہیں منی supply plays a large role in the inflationary pressure as well. Monetary economists believe that if the Federal Reserve does not control the money supply. یہ فیڈرل ریزرو کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی ہمارا جو مرکزی بینک ہوتا ہے مرکزی بینک ہی نوٹ جاری کرتا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اگر وہ اس نوٹ کے سپلائی کو جو ہے کنٹرول نہ کریں آگے کیا ہے پھر آگے کہتے ہیں adequately it may actually grow at a rate faster than that of the potential output in the economy or real GDP. جی ڈی پی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کروس ڈومیسٹک پروڈکٹ یعنی گھریلو استعمال کے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر
اگر لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے گا، گورنمنٹ جب نوٹ زیادہ چھاپتے ہیں پھر لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آ جاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے اگر ایسا ہو جائے پھر جو گھریلو استعمال ہوگا چیزوں کی وہ کیا ان کا استعمال کیا ہوگا زیادہ ہو جائے گا. پھر وہ کہتا ہے دس بلیو، تو یہ یقین رکھے اس ڈیٹ دس ول ڈرائی آف پرائسز وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ چیزوں کی قیمتیں کیا بڑھ جائیں گی. قیمتیں کیوں بڑھیں گی؟ وہ کہتے ہیں جب لوگ چیزوں کو زیادہ خریدیں گے. ہم نے پڑھا تھا ڈیمانڈ میں جب لوگ کسی بھی چیز کو زیادہ خریدتے ہیں اس کی قیمتیں کیا ہوتی ہیں؟ بڑھ جاتی ہوتی ہیں. پھر وہ کہتا ہے اگر لوگ چیزوں کا استعمال زیادہ کر دیں گے، گھریلو چیزوں کا استعمال، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں کیا ہیں بڑھ جائیں گی اینڈ ہینڈس انفلیشن. پھر وہ کہتا ہے یہ بھی کیا ہے افراط زر کی ایک وجہ ہے. اب اس میں وجہ کیسے بڑھی چیزوں کی قیمتوں کی کہ مرکزی بینک نے کیا کیا نوٹ زیادہ چھاپے، ٹھیک ہے. جب مرکزی بینک نے یہ جو نوٹوں کے زیادہ چھاپ دیے ہیں پھر لوگوں کے پاس بھی پیسہ کیا زیادہ آ گیا، ٹھیک ہے. کیونکہ پھر جو منی سپلائی ہوتی ہے پھر وہ مناسب طریقے سے نہیں ہوتا. ہم نے پیچھے بھی ایک پہلے نوٹس میں نے پڑھا تھا کہ جب معاشرے میں جو ہے یہ پیسوں کی تقسیم برابر نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے غریب طبقے کے پاس ہی پیسہ جاتا ہوتا ہے، پھر وہ بھی کیا کرتے ہیں چیزیں زیادہ خریدتے ہیں. اب یہاں پہ وہی چیز بتا رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جب ایسا ہوگا تو پھر جب ہر بندے کے پاس پیسہ آ جائے گا پھر وہ لوگ کیا کریں چیزوں کو زیادہ خریدیں گے. پھر جب لوگ چیزوں کو زیادہ خریدیں گے پھر کیا ہوگا ان چیزوں کی قیمتیں کیا ہو جائیں گی؟ بڑھ جائیں گی. آگے کہتے ہیں لو انٹرسٹ ریٹس correspond with high levels of money supply and allow for more investment in big business and new ideas which eventually leads to unstable levels of inflation as cheap money is available. وہ کہتے ہیں کہ جب سرمایہ جب کم ہو جائے گا ود ہائی لیولس آف منی سپلائی اینڈ پھر وہ کہتے ہیں پھر یہ انویسٹمنٹ جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پھر وہ کیا کریں گے اپنے جو ایک بڑے کاروبار بڑے پیمانے پر جو کاروبار کر رہے تو جو نیو آئیڈیاز وہ لگا رہے ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں یہ اس سے جو ہے ایک لیول نہیں رہے گا فیکٹریوں کا یا کاروباری اداروں کا. کیونکہ اس میں وہ کہتے ہیں یہ لو انٹرسٹ جو کم سرمایہ ہوگا پھر وہ کہتے ہیں پھر لوگ جو ہے ایک بہت بڑا سرمایہ لگائیں گے اور یہ جو ہے ان لوگوں کو بھی اجازت دیں گے کہ وہ جو ہے بہت زیادہ پیسہ لگا سکیں کسی بھی بڑے کاروبار میں یا نئے آئیڈیاز لگا سکیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ایسے کام ہوں گے تو پھر یہ بزنس میں جو ایک لیول قائم نہیں رہے گا. اور چیپ منی سے مراد میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ جس پیسے کی قدر نہیں ہوتی پھر کیا کہتے ہیں پھر وہی پیسہ اویلیبل ہوگا، پیسہ بڑھتا جائے گا ملک میں. اور میں نے آپ کو بتایا جب کسی ملک میں جو ہے بے قدر پیسے کی قدر زیادہ ہو جاتی ہے پھر جب امپورٹ ایکسپورٹ وہ کرتے ہیں کسی دوسرے ملک سے اتنے جو ہے ان کو زیادہ پیسے پے کرنے پڑتے ہوتے ہیں اور ڈالر کی قیمت جو ہے دن بدن پھر زیادہ ہوتی جاتی ہے. تو میرا یہ ہمارا ٹاپک تھا، ہم نے انفلیشن کے ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیے. کل انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو کوسٹ پوش انفلیشن کے بارے میں پڑھیں گے. تو بس آگے ڈیفینیشن ہی کرنی ہے ہم نے، اس کے بعد جو ہمارے یہ والے نوٹس جو ہیں ختم ہو جائیں گے. چلیں اوکے بیٹا، اللہ حافظ.